اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا شرح صدورنا ویسر امورنا وتمم تقصیرنا وحسن مرادنا واغفر ذنوبنا یا حفیظ الطاف یا رب العالمین اللہم افتح مسامع قلوبنا علی ذکرک وارزقنا طاعتک وطاعت رسولک وعملا بکتابک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین۔ ہم الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ربیع الاول کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہم بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو رب کریم کا خصوصی طور پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم ہر سال اس مہینے میں اپنے دلوں کو حب رسول اور عشق رسول کے ولولوں سے لبریز پاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو میرے رب نے اس جہان پر رحمت بنا کر بھیجا، اصل لطف رحمت عالم سے نسبت کا تب نصیب ہوتا ہے جب ہم ان سے اپنا ذاتی تعلق بنائیں، اپنی ذات کی تاریں ان سے جوڑیں تو علم ہوتا ہے کہ انہوں نے میری ہستی کو اس پوری کائنات میں سب سے بلند کرنے کے لیے کیا کیا کیا۔ مجھے تو اصل مزہ تب آتا ہے جب میں اپنی زندگی کے انتہائی ذاتی معاملات میں بھی، چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی ان کو اپنا رہنما دیکھتی ہوں اور ان پر قربان ہو جاتی ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ بھی ہمیں ان گائیڈڈ نہیں چھوڑا۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں اگر ہمیں ان گائیڈڈ نہیں چھوڑتے تو ہماری زندگی کے بڑے بڑے میدانوں میں ہماری رہنمائی کر کے نہ گئے ہوں، جو آئے ہی اس لیے کہ ہمارے لیے ہر قدم اٹھانے سے پہلے اپنا نقش قدم ثبت کر کے جائیں۔ میرے رب نے جب کامیابی کی ضمانت، جنت کے داخلے کی ٹکٹ ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے میں رکھ دی ہے تو انہوں نے میرے لیے یقیناً آسانیوں بھرا راستہ ممکن بنایا ہے۔ تھوڑی سی بات اس پہ بھی کرنا بہت ضروری ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوتے ہوئے ہم کیوں دکھوں، مایوسیوں اور غموں کا شکار ہیں؟ آج ہم کیوں جگہ جگہ مار کھا رہے ہیں؟ یاد رکھنے کی بات ہے کہ رحمت تب ہی آتی ہے جب دنیا پر زحمت کے سائے بہت لمبے ہو چکے ہوں۔ جس طرح سے سرزمین عرب پر طاقتور انسانوں کے ظلم سے کمزور انسان اس وقت بھی پس رہے تھے، غلام ہوں، غریب ہوں، عورتیں ہوں، یتیم ہوں، غرض جس کے پاس قوت نہیں تھی، زندگی اس پر تنگ تھی۔ ایسے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا، ایک پورے ایسے نظام سے انسانیت کو واقف کرانا جو اس دنیا کے بعد ہی نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی چن چن کر ہر ظلم کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ میرے پیارے رب نے میرے نبی کی بعثت مبارکہ کو اس دنیا میں مومنین کے اوپر احسان بتایا ہے، جبکہ پوری کائنات کی تمام تر نعمتوں کا احسان پورے قرآن میں کہیں نہیں جتایا گیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ کے آنے سے پہلے عرب میں ہی نہیں پوری دنیا کی اخلاقی، معاشی تصویر انتہائی گھناؤنی نظر آتی ہے، اور خصوصاً خطہ عرب میں تمام جرائم اور برائیاں نہ صرف نظر آتی ہے بلکہ انتہائی صورت میں نظر آتی ہیں، اور پھر فخریہ اور اعلانیہ سر انجام دی جاتی ہیں، اور پھر محفلوں میں بیٹھ کے ان کے تذکرے کیے جاتے تھے۔ ان کا ادب اس چیز پر مشتمل تھا، ان کی شاعری انہی قصوں کے اوپر مشتمل تھی، عورتیں، قتل، شراب، امن و امان کا فساد۔ اور ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی انسانی ذہنوں کی ایسی پیاری ذہنی تیاری کرتے ہیں کہ وہی زمین ہے، وہی لوگ ہیں، وہی وسائل ہیں، مگر تمام مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہی سرزمین جنت کا نمونہ پیش کرنے لگ جاتی ہے، جہاں زندگی گزارنا 2 پل ممکن نہیں لگتا تھا۔ ہر انسانی قدر اپنی اعلیٰ ترین صورت میں نمودار ہو جاتی ہے، اور سب سے زیادہ مزے کی بات یہ کہ اس ذہنی انقلاب کے پیچھے کوئی زور زبردستی نہیں، بہار ہی بہار نظر آتی ہے، صرف رب کا پیغام ہے، قرآن کا نور ہے، دل پلٹ جاتے ہیں، عمل بدل جاتے ہیں، اور ایسا صرف تب ممکن ہوتا ہے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بننے کے لیے مکہ اور مدینہ کا ہر مرد و زن نکل آتا ہے، خود کو خود پیش کرتا ہے، اپنا وقت، اپنا مال، اپنا گھر، اپنی صلاحیتیں، دلوں سے ہر خوف دور ہو جاتا ہے، اور یہ انسانی قوت جب کسی مشن کا دست و بازو بن جائے تو انقلاب ناممکن کو ممکن بنا دیا کرتا ہے۔ پھر انسانی مسائل چاہے کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، کتنے ہی گمبھیر کیوں نہ ہوں، انسانی ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور اور جری کیوں نہ ہو، کبھی سچ اور حق کی قوت کے سامنے، کبھی کردار کی سچی طاقت کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا۔ ربیع الاول 1446 ہجری کا بھی یہی پیغام ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کو کرۂ ارض کے انسانوں کو ایک جانب اللہ رب العالمین کے نور والے خوبصورت اور پیارے کریم چہرے سے متعارف کرانا ہے، دوسری جانب انسانوں کو انسانوں کے ظلم سے نجات دلانا بہت ضروری ہے۔
کمزور طبقات کو امن و امان دلانا، انصاف دلانا ہے، ان کے لیے وسیع اور حلال رزق کے دروازے کشادہ کرنا ہے، قانون کو ہر ایک کے دروازے پہ پہنچانا ہے، قانون کے آگے طاقتور اور کمزور دونوں کو ایک جیسا جواب دہ بنانا ہے۔ حب رسول اور عشق رسول اصل میں اطاعت رسول اور اتباع رسول ہی کا نام ہے۔ ہمیں صرف ان کے نام پر مٹنا ہی نہیں ہے، مرنا ہی نہیں ہے، ہم سب کو، ان کے امتیوں کو ان کے نام پر جینا ہے، ان کے نام پر جینے کی زندگی کے پیغام دینے ہیں۔ آج ان کے مشن کی خاطر مکی سنت کی طرح ہر دروازے کو 5 مرتبہ بجانا ہے۔ ان کا کوئی امتی اس سعادت سے محروم نہ رہے کہ جب ان کی امت پر آج رزق کے دروازے بند کیے جا رہے ہوں، جب ان کی امت کے گھروں پر اندھیروں کا راج ہو، ان کے چولہے ٹھنڈے پڑ رہے ہوں، تو ایسے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ظلم کے اس نظام کا خاتمہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ افراد کا مشن افراد کی قوت سے آگے بڑھتا ہے۔ آج جہاد یہی ہے کہ ہم بھی اپنا تن من دھن وار کر انسانوں کے ظلم سے انسانوں کو ویسے ہی نکال دیں جیسے آقائے محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکالا۔ پسی ہوئی عوام کو اس کا حق سے روشناس کرانے کے لیے ان کو اپنا دست و بازو بنائیں، ان کی طاقت بننے کے لیے ان کو اکٹھا کریں اور خود ان کو طاقت بنائیں۔ زحمت کا یہ دور تب ہی ختم ہوگا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام جاری و ساری ہوگا، جب غریبوں کی مرادیں بر آئیں گی، جب کھرا اور کھوٹا الگ کر کے مسے خام سے کندن بن جائے گا، جب فقیروں کے ملجا، ضعیفوں کے ماوا اور یتیموں اور غلاموں کے والی ان کے امتی بنیں گے انشاءاللہ۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ دکان آئینہ ساز میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے ذاتی تعلق کو استوار کرنے کے اس سفر میں نے جب غور کیا تو مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت تب محسوس ہوئی جب میں نے دیکھا کہ وہ دنیا کے عام لیڈروں کی طرح نہیں، بلکہ انہوں نے کوئی زبانی جمع خرچ نہیں کیا، کوئی بلند و بانگ دعوے نہیں کیے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو ظلم کے نظام سے نجات دلانے کے لیے اپنی ذاتی حیثیت میں بھی بے پناہ عملی جد و جہد کی، اور پھر اس کے بعد اجتماعی حیثیت میں تو مدینہ میں آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر خوبصورت نظام وضع کر کے عملی طور پر انسانوں کو انسانوں کے ظلم سے نجات دلائی کہ کیا عورتیں ہوں، کیا یتیم ہوں، کیا غلام ہوں، امن و امان کی صورتحال ہو، سود کے پنجوں سے نجات دلا کے انسانیت کو ایک صحت مند ترین معاشی نظام دینا ہو، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذاتی زندگیوں کے ایک ایک گوشے کو منور اور روشن فرما دیا۔ میں مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائدانہ کردار کے اوپر غور کر رہی تھی تو مجھے یہ علم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ابھی خود انسانوں کے ظلم کا بے انتہا شکار ہیں، ابھی خود کمزور ہیں، ابھی خود تنہا ہیں، تو ایک اراشی قبیلے کا ایک بچہ آتا ہے جو یتیم ہے اور جس کے باپ کا مال ابو جہل نے غصب کر لیا ہے قرض کی صورت میں۔ جب وہ بچہ اپنے قرض کی موصولی کے لیے بارہا ابو جہل کے دروازے پہ جاتا ہے اور اپنا قرض وصول کرنے میں ناکام رہتا ہے تو مکہ کے شرارتی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب اشارہ کر کے کہتے ہیں اس بچے کو کہ یہ صاحب ہیں جو کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، صرف یہ تمہارا حق واپس دلوائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحہ کا تعرض کیے بغیر ان کی شرارت کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے اس بچے کا ہاتھ تھامتے ہیں، اس مظلوم بچے کی مدد کے لیے ابو جہل کے دروازے پہ جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اور ابو جہل جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلال والے چہرے کی جانب تکتا ہے، فوری طور پر مرعوب ہو کے اس بچے کا قرض لاتا ہے اور اراشی قبیلے کے اس بچے کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ میرے نبی اس وقت بھی نہیں گھبراتے، میں قربان جاؤں کہ وہ اپنی تنہائی کو نہیں دیکھتے، وہ اپنے کمزور اس وقت قدموں کو نہیں دیکھتے جو مکہ کے طاقتور ترین نظام کے سامنے کھڑے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ حق ہمیشہ سچا ہوتا ہے، سچ ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح سے ذاتی کردار میں چھوٹے سے چھوٹے بچے تک کے حق دلوانے کی خاطر ڈٹ جایا کرتے تھے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو کسی کو بھولا ہی نہیں ہوگا کہ مکہ کی وہ راتیں، طویل راتیں، ظلم کی وہ رات
جبکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک ان کو بخار کے عالم میں بھی کام پر مجبور کر رہا ہے۔ ان کی آہ سن کے میرے آقا تڑپ اٹھتے ہیں، ان کی کراہ سن کے میرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تنہائیوں میں جاتے ہیں، ان کے بخار کا بھی علاج فرماتے ہیں، ان کے حصے کا کام بھی 3 راتیں سر انجام دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے قدموں کی چاپ معراج مبارک پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں سنی۔ یاد رکھیے گا، میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انتہائی رحمت سے ہمیں دنیا کے بعد ہی جنت اور جہنم کی تصویر نہیں دکھائی، ہمیں اس دنیا کی ہی جنت اور جہنم کی تصویر نہیں دکھائی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں بھی اپنے رحمت کے نظام، اپنے رحمت کے پیغام کے ساتھ ہمیں بسی بسائی جنت دکھائی، جس کا نام مدینہ کا دور ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مدینہ کا دور پھر ایسا دور ہے جس میں بچے بھی خوش ہیں، جس میں عورتیں بھی بے انتہا خوشحال اور خوش و خرم ہیں، جس میں مرد بھی خوش و خرم ہے، جس میں رزق کی فراوانی ہے، جس میں ہر مظلوم طبقہ اپنے حقوق کے ساتھ پوری طرح سے مستفیض ہو چکا ہے، اور وہاں ظلم کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ ہمیں بھی اسی طرح سے آج اس عملی جدوجہد کا حصہ بننا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔